نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگ فرشتوں اور حضرت مریم علیہ السلام کے درمیان ہونے والے مکالمے کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جب فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور آخرت میں وہ معزز ہوگا اور اللہ کے مقرر بندوں میں شمار ہوگا، اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور نشانی گنوائی کہ وہ گہوارے میں کلام کرے گا اور بڑی عمر کر پہنچ کر بھی بہت نیک سیرت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا جب کہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جس کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرف بہت سے رسول بنا کر بھیجے گئے، چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے ایک مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور پھر اس میں اللہ کے نام سے پھونک مارتا ہوں تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے۔ نیز اللہ کے حکم سے مادر ساتھ اندھے اور کوڑی کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، جو تم لوگ کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو اس کے بارے میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے اس بات میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ میں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ میں تمہارے پاس اپنے پروردگار کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 55 تک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنی قوم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے میرا اور تمہارا پروردگار، اور اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ ہی کی ذات و ذات ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کی نمائندے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، لہٰذا تم لوگ میری اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ آیت نمبر 52۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر جب عیسیٰ کو ان کے کفر و انکار کا پتہ چل گیا تو کہنے لگے، کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے؟ حواری کہنے لگے، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح معلوم ہو چکا تھا کہ یہود اور ان کے علماء دلائل کے میدان میں مات کھا کر اب ان کی زندگی کے در پہ ہو چکے ہیں اور اس کام کے لیے سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرنا یہود کی بہت پرانی عادت رہ چکی ہے، وہ یہ دیکھ بھی چکے تھے۔ حواری کون تھے؟ اس بات میں مفسرین کا اختلاف ہے، تاہم اس بات پر اتفاق ہے کہ حواری کا مفہوم وہی کچھ ہے جو لفظ انصار کا ہے، یعنی اللہ کے نبی اور دین کے مددگار۔ حواری کا مفہوم اس واقعے سے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں بھی مدد فرمائی کہ نہایت ٹھنڈی اور تیز ہوا بصورت سخت آندھی چلا دی، جس نے کفار کے لشکر کے خیمے تک اکھاڑ پھینکے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور وہ بد دل ہو کر ناکام واپس چلے جانے کی باتیں سوچنے لگے۔ تو اس صورتحال کی صحیح رپورٹ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کون ہے
جو کفار کے لشکر کی خبر لاتا ہے۔ اس کڑاکے کی سردی میں اور آندھی میں نکل کر کھڑے ہونے میں کسی کی جرأت نہ ہوئی، صرف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاتا ہوں۔ آپ نے پھر دوسری بار وہی سوال دہرایا تو پھر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاتا ہوں۔ تیسری بار آپ نے پھر سوال دہرایا تو تیسری بار بھی حضرت زبیر بن عوام ہی جانے پر آمادہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ حواریوں نے بآواز بلند اعلان کیا کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اور از سرنو عہد پیما کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ گواہ رکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے فرمانبردار بنتے ہیں۔ بائبل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دل سے مرید اور خاص شاگرد تھے، اور ان کی تعداد 12 تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو انصار تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہر قیمت پر آگے بڑھانے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عہد کر لیا تھا۔ آیت نمبر 53 ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پروردگار، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی لکھ دینے والوں میں لکھ دے۔ یہاں حواری مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا، اور جو رسول تو نے ہماری طرف بھیجا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے اس کی پیروی کی ہے، سو ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ آیت نمبر 54 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اب بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے لگے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہود اور ان کے علماء فقہا سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے، مگر آپ کے دلائل کے سامنے انہیں مجبوراً خاموش ہونا پڑتا تھا۔ پھر جب آپ نے سبت کے احکام میں تخفیف کا اعلان کیا، سبت اگر آپ کو یاد ہو ہفتے کے دن جو چھٹی منانے کا دن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا ہوا تھا، اور یہاں یہود کی حکومت نہ تھی بلکہ رومیوں کی حکومت تھی۔ آپ اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر شام کے مختلف شہروں میں تبلیغ فرماتے اور معجزہ دکھلاتے، جس سے لا تعداد لوگ شفا یاب بھی ہو جاتے اور آپ پر ایمان بھی لے آتے تھے۔ ہر شہر میں سینکڑوں مرد اور عورت آپ پر ایمان لے آئے تو یہودیوں کے بغض اور حسد میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور وہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ آپ کے حواریوں میں سے ایک شخص نے یہود سے بہت سی رقم بطور رشوت وصول کر کے آپ کی مخبری کر دی کہ آپ فلاں پہاڑی پر مقیم ہیں۔ چنانچہ یہود کی ایک مسلح جماعت اس پہاڑی پر پہنچ گئی اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کے حواری سب تتر بتر ہو گئے۔ ان کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ حواری ایک مسلح جماعت کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، اور میں تمہیں اپنی طرف زندہ اٹھا لوں گا۔ پھر جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ حرکت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لے گئے، اور کسی دوسرے شخص کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی بنا دی، اور سب کو یہی معلوم ہونے لگا کہ یہی شخص عیسیٰ ہے۔ رہی بات یہ کہ وہ دوسرا شخص کون تھا، تو اس کے متعلق ایک قول تو یہ ہے کہ یہ وہی شخص تھا جو آپ کو سولی کی سزا دلوانے میں سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو اس کی کرتوت کی سزا سولی کی شکل میں دے دی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شخص وہی حواری تھا جس نے بھاری رشوت لے کر آپ کی مخبری کر کے آپ کو گرفتار کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہت سی احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے سفید منارہ پر نزول فرمائیں گے۔ ان کے ایک طرف جبرائیل ہوں گے
اور دوسری طرف میکائیل۔ اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ آپ دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کی امداد فرمائیں گے۔ آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے۔ اسی زمانے میں آپ شادی کریں گے، اولاد ہوگی۔ آپ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور بعد میں آپ اپنی طبعی موت مریں گے۔ اس دوران آپ یہود کو چن چن کر ماریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ یہاں ایک یہودی موجود ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کا معبد والی آیت میں ذکر ہوگا، اس لیے مجھے مناسب لگا کہ یہاں پہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ آیت نمبر 55۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اور وہ اللہ کی تدبیر ہی تھی جب اس نے عیسیٰ سے فرمایا، عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں تا قیامت ان کافروں پر غالب رکھوں گا، اور تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی آنا ہے۔ تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو باتوں کا وعدہ فرما رہے ہیں اور انہیں یقین دلا رہے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کافروں کے الزامات سے پاک کریں گے، اور کافروں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود نصارہ دونوں ہیں۔ یہود کا الزام یہ تھا کہ عیسیٰ معاذ اللہ حرام کی اولاد ہیں، والد حرام ہیں، ولد الحرام ہیں، اور عیسائیوں کا الزام یہ تھا کہ آپ فی الواقعہ مصلوب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان دونوں الزاموں کی وجہ سے بھرپور تردید کی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان الزامات سے بری الذمہ قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ یہ تھا کہ میں اے عیسیٰ تیرے تابعداروں کو تجھے نہ ماننے والے یعنی یہودیوں پر غالب رکھوں گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ پیشن گوئیاں پوری ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 40 سال بعد رومی قیصر تیوتس یہودیوں پر حملہ آور ہوا اور شہر یروشلم کو ڈھا کر تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی مسمار کر ڈالا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور بہت سے پکڑ کر ساتھ لے گیا اور انہیں غلام بنایا۔ اس دن سے یہود کی رہی سہی عزت، شان و شوکت بھی خاک میں مل گئی، جو بعد میں ابھی تک بحال نہیں ہو سکی۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔